اور حال ہی میں DDC کونسلر جیتے ہوئے مصطفیٰ خان صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں، ان سے ہم بات چیت کرتے ہیں۔ سر سواگت ہے آپ کا نیوز شہر انڈیا میں۔ شکریہ آپ کا بھی کہ آپ نے ہمیں ٹائم دیا۔ مصطفیٰ صاحب کیا کہنا چاہیں گے جس طرح سے ابھی جو فارسٹ رائٹ ایکٹ جو لایا گیا ہے، کیا اس کا فائدہ جو ہے ایس ٹی کمیونٹی کو مل رہا ہے؟ گراؤنڈ لیول پہ اگر ہم بات کریں، ویسے تو کافی سارے اشتہارات دیکھے جاتے ہیں، انٹرویوز دیکھے جاتے ہیں، کافی اچھا لگتا ہے، اور ایس ٹی کمیونٹی کو بھی کافی آسان چیزیں دکھتی ہیں کہ کافی آسانی سے ان کو ان کے حقوق مل جائیں گے، لیکن کیا گراؤنڈ لیول پہ اس طرح کی سچویشن ہے کہ ان لوگوں کو ان کے حقوق مل رہے ہیں؟ دیکھیے ڈینگ صاحب، سب سے پہلے میں آپ سے یہ عرض کرتا چلوں کہ جو انہوں نے فارسٹ رائٹ ایکٹ لاگو کیا، یہ ایک درینہ مانگ تھی، خصوصاً ٹرائبل لوگوں کی جو جنگل کے قریب رہتے ہیں، اور یہ لاگو کیا ہوا ہے، قانون کی کتابوں میں لکھا ہوا ہے، لیکن ابھی تک جو دیکھنے کے اندر آیا ہے، جو دیکھا جا رہا ہے، زمین پہ اس کا کوئی ابھی فائدہ نہیں ملا ہے۔ فار ایگزامپل آج بھی مجھے فون آتے ہیں، آپ بھی یہاں دیکھتے ہوں گے، ان لوگوں کے جو ہمارے غریب لوگ جن کو ان کا فائدہ ملنا تھا، ان کے اس وقت بھی زمینوں کی حد بندی کی جا رہی ہے، جو 50-60 سال سے ان کے قبضے میں تھی، ان کے کوٹھے اکھاڑے جا رہے ہیں، ان کے مکانوں کے سامنے، ان کے کوٹھوں کے سامنے لا کے وہ رکھا جا رہا ہے، تار لگائی جا رہی ہے۔ تو پھر کیسے یہ فارسٹ رائٹ ایکٹ لاگو کیا جا رہا ہے؟ غریب تو پھر پسا ہی جا رہا ہے۔ کیا کارن ہے اس کے پیچھے کہ ایک طرف جو ہے سرکار فارسٹ رائٹ ایکٹ دے رہی ہے، دوسری طرف سے آپ کہہ رہے ہیں کہ حد بندی کی جا رہی ہے، تاریں لگائی جا رہی ہیں، زمینیں واپس لی جا رہی ہیں، تو کیا کارن ہے اس کے پیچھے؟ نہیں، پہلی چیز یہ ہے کہ سرکار کے اس فیصلے کا میں خیر مقدم کرتا ہوں، اور بڑی امید تھی، ہے بھی، کہ یہ جو فیصلہ انہوں نے کیا ہے اس سے بڑا فائدہ ہوگا ٹرائبل، خصوصاً ٹرائبل کمیونٹی کو۔ لیکن اس وقت جو دیکھا جا رہا ہے، ابھی جو قانون کے اندر، میں نے قانون پڑھا ہے پورا، جو اس کے اندر لکھا ہوا ہے، اس طریقے کا فائدہ زمینی سطح پہ ہمیں نہیں دکھ رہا ہے۔ بہت ساری چیزیں ایسی ہوتی ہیں جو قانون کی کتابوں میں تو لکھی ہوتی ہیں لیکن زمینی سطح پہ نہیں دکھتی ہیں۔ اس کی مثال جیسے میں آپ کو یہ دوں کہ یہ ہماری اسٹیٹ جو ہے، واحد وہ اسٹیٹ ہے جہاں 5 سرکاری زبانیں ہیں۔ اردو کو آرٹیکل 145 کے تحت سرکاری زبان بنایا، لیکن اس وقت کہاں ہے، زمین پہ کتنی کس جگہ لاگو ہے، یہ آپ بھی دیکھتے ہیں، ہم بھی دیکھتے ہیں، یا باقی زبانیں ہیں۔ تو اسی طریقے ابھی جو فارسٹ رائٹ ایکٹ لاگو کیا ہے، حکومت نے لاگو کرنے کا وعدہ کیا ہے، لیکن زمینی سطح پہ ابھی نہیں دکھ رہا ہے۔ مصطفیٰ صاحب، بات اگر ٹرائبلز کی جائے تو لگ بھگ پچھلے 2 سال سے ٹرائبلز کے جو بچے جو پڑھنا چاہتے ہیں وہ اپنی اسکالرشپ کے لیے جو ہے روڈوں پہ ہیں، مانگ کر رہے ہیں، لیکن ابھی تک ان کی مانگ کو جو ہے انسنا کیا جا رہا ہے، تو ایسا کیوں ہو رہا ہے؟ دیکھیے، آپ نے ایک اچھا سوال کیا، میں آپ کو یہیں سے کہنے والا تھا۔ ہمارے ٹرائبل اسکالرشپ، اس کا الگ سے ہمارا ڈائریکٹر بیٹھا جاتا ہے، ڈائریکٹر ٹرائبل بنایا جا رہا ہے، لیکن بدنصیبی یہ ہے پچھلے 2 سال سے ہمارے بچے جو اسکالرشپ کے بہانے اپنی تعلیم جاری رکھتے تھے، ایک تو ہمیں کووڈ نے مارا، پھر ہمیں حالات نے مارا، اس کے ساتھ ساتھ 2 سال سے ان کی اسکالرشپ نہیں ہے، تو وہ کیسے تعلیم آگے جاری رکھ پائیں گے؟ میری بات سنیے، اس وقت سب سے بڑی چیز یہ ہے، کسی قوم کا جوان خوشحال ہے، کسی قوم کا جوان بیدار ہے، وہی قوم آگے بڑھ سکتی ہے۔ جب ہمارے جوان سڑکوں پہ نکلیں گے، تعلیم کے لیے ان کو اپنی تعلیم، جس وجہ سے، جیسے کہ ٹرائبل کی آپ بات کریں، بہت سارے ایسے لوگ ہیں، میں گراؤنڈ سطح سے آیا ہوں، میں نے دیکھا ہے کہ لوگوں کے پاس وقتی طور پر کرایہ نہیں ہوتا ہے کالج جانے کے لیے، تو وہ لوگ اپنی تعلیم کیسے جاری رکھیں گے؟ اور اگر وہ چیزیں، ان کی اسکالرشپ بھی بند کی جائے تو دیٹ مینز ان کو تعلیم سے محروم رکھا جا رہا ہے۔ یہ بڑی بدنصیبی کی بات ہے۔ میں گورنمنٹ سے اور خصوصاً LG صاحب سے گزارش کرتا ہوں کہ ٹرائبل کی جو پچھلے 2 سال سے اسکالرشپ بند ہے، وہ جلد از جلد بحال کی جائے، ان کو سر، دی جائے۔ کیا کارن سمجھتے ہیں آپ اس کے پیچھے کا کہ پچھلے 2 سال سے جو اسٹوڈنٹس ہیں وہ مانگ کر رہے ہیں کہ ان کو اسکالرشپ دیا جائے تاکہ وہ آگے پڑھائی جو ہے اپنی جاری رکھ سکیں، اور دوسری طرف جو ہے سرکار بھی بڑے بڑے دعوے کرتی ہے کہ ٹرائبلز کے لیے جو ہے بڑی بڑی اسکیمیں لائی جائیں گی، ٹرائبلز کو جو ہے مضبوطی پردان کی جائے گی، ٹرائبلز کے ویلفیئر کے لیے کام کیا جائے گا، وہیں اگر اسٹوڈنٹس ہیں ان کی اسکالرشپ جو ہے وہ پچھلے 2 سال سے بند ہے اور کافی دیرینہ مانگ ہے ان کی، کیوں نہیں اس کو پورا کیا جا رہا ہے؟ اس کے پیچھے کا کارن کیا لگ رہا ہے آپ کو؟ دیکھیے، سب سے پہلے ہم سب انسان ہیں،
اور پھر انسانوں میں بھی اللہ تعالیٰ نے کسی کو امیر بنایا ہے کسی کو غریب، تو ایسے ہی جن کو ٹرائبل سرٹیفکیٹ ملا ہے، ایس ٹی ملا ہے، اس کے کوئی کارن ہوتے ہیں، کوئی وجہ ہوتی ہے۔ اور میں یہ نہیں کہہ رہا ہوں ہر ایک انسان اس وقت بہت سارے مشکلات سے دوچار ہے، لیکن خصوصاً ٹرائبل جو ہیں وہ زیادہ سفر کر رہے ہیں۔ اور اگر ہمارے یہاں سے بڑے بلند دعوے ہیں، ہم نے یہ کیا، ہم نے وہ کیا، لیکن زمینی سطح پہ جو پچھلے 70 سال سے ہوتا جا رہا تھا ابھی بھی وہی ہے، کوئی اس میں بدلاؤ نہیں ہے اور نہ ہی ہم نے دیکھا کچھ۔ کیونکہ آپ دیکھیے اگر آپ نے ایڈوائزری بورڈ بنایا تو کون سا وہاں ہے، آپ دیکھیے گورنر کے آپ نے ایڈوائزر بنائے تو وہاں کون سا ٹرائبل کا آپ نے کیا۔ اگر ٹرائبل کا ایک رکھا ہوتا وہ اپنے معاملات ایل جی کو اچھی طریقے سے اس کے ساتھ اٹھا سکتا، لیکن وہاں بھی آپ کو کوئی نہیں دیکھے گا۔ تو یہ سب ہوائی باتیں ہیں، زمین پہ اس کا کوئی عمل دخل نہیں ہے کہ ہم نے ٹرائبل کے لیے اتنا کیا۔ میں تو یہ کہہ رہا ہوں کشمیر کی بات کریں یا یہاں جموں کی بات کریں، ہمارے کشمیر میں اکثر لوگ جو ہیں پہاڑوں میں رہتے ہیں اور ان کے پاس باغات ہیں اور باغات پہ وہ اپنا روزگار کماتے ہیں، انہوں نے اس پہ KCC لون نکالے ہوتے ہیں اپنا مکان بنانے کے لیے کچھ، تو اتنا بڑا نقصان ہونے کے بعد ابھی تک ان کے KCC لون تک معاف نہیں کیے گئے، تو باقی کیا دیا۔ جی، تو مصطفیٰ صاحب آپ DDC کونسلر بھی جیت کے آئے ہیں، تو کس طرح کی دقتیں پریشانیاں جو ہیں آپ کے ڈسٹرکٹ میں، آپ کے بلاک میں جو ہیں وہ آ رہی ہیں، اور آپ کو کام کرنے میں کتنا پریشانیوں کا سامنا کرنا پڑ رہا ہے؟ کیا کچھ پاورز جو دینے کی بات کی گئی تھی، کیا وہ پاورز مل چکی ہیں یا ملنے والی ہیں، یا کچھ اندیشہ ہے کہ آنے والے سمے میں وہ پاورز ملیں گی؟ کام کرنے کا جو کہا گیا تھا کہ ڈیولپمنٹ ہوگی ایریا کی، کیا وہ ہو پائے گا؟ کہتے ہیں امید پہ دنیا قائم ہے، تو ہم نے بھی ابھی امید باندھی ہے، لیکن ابھی تک تمام DDCs کو اپنا دائرہ اختیار پتہ ہی نہیں ہے، نہ ہی انہیں کچھ دیا گیا ہے۔ اب آئندہ کیا ہوگا؟ جس زور شور سے الیکشن لڑوایا تھا، بڑے بڑے MP آئے، منسٹر آئے، کچھ ہار گئے کچھ جیتے، لیکن اس طریقے کا ہمیں ابھی تک کچھ دیکھنے میں نہیں ہے۔ جیتنے سے پہلے اتنی پے ہوگی، یہ ہوگا، ایسے ہوگا، ویسے ہوگا، جیتنے کے بعد ابھی کوئی اس پر کوئی ڈسکس ہی نہیں ہے، نہ ہی ابھی کوئی پاورز دیے گئے ہیں۔ البتہ میرا مطالبہ ہے حکومت سے، میرا مطالبہ ہے LG صاحب سے کہ نوجوانوں نے کشمیر کے اندر خصوصاً، یہاں بھی جموں کے بھی اندر اور کشمیر کے اندر خصوصاً بڑھ چڑھ کے حصہ لیا DDC الیکشن میں، اور اکثر بیشتر آپ دیکھیں نوجوان جیت کے آئے ہیں، اور یہ وہ نوجوان ہیں جو زمینی سطح سے آئے ہیں۔ ان کی رہنمائی کیجیے اور ان کو ان کا حق دی جائے، آگے بڑھایا جائے۔ اگر اسی طرح جو پرانی وہ استحصالی سیاست تھی انہی کو آگے آپ کرتے جائیں گے تو نوجوانوں کا دن بدن جمہوریت پہ یقین کم ہوتا جائے گا۔ اس بار کے الیکشن نے یہ چیز دکھائی ہے کہ نوجوان ابھر کے سامنے آئے ہیں، ان نوجوانوں کو مایوس نہ کیا جائے، ان نوجوانوں کے احساسات جذبات کو سمجھا جائے، ان نوجوانوں کے لیے روزگار کے مواقع کھولے جائیں، ان نوجوانوں کو ہنستے ماحول میں رکھا جائے، اور دن بدن ان کے لیے ایسے دوستانہ ماحول ایڈمنسٹریشن کی طرف سے، پولیس کی جانب سے، باقی دوستانہ ماحول رکھا جائے تاکہ نوجوان بڑھ چڑھ کے آئندہ بھی حصہ لیں جیسے اس الیکشن میں لیا۔ ایڈمنسٹریشن کی بات کی آپ نے، ایڈمنسٹریشن کے بیہیویئر میں کوئی چینجنگ آئی ہے جب آپ کوئی ڈیولپمنٹل کا کام لے کے جو ہے ایڈمنسٹریشن کے پاس جاتے ہیں؟ کس طرح کا بیہیو رہتا ہے ان کا؟ ابھی تو مجھے DDC بنے ہوئے کچھ 1.5 مہینہ ہو گیا ہے۔ وہ کہتے ہیں کہ ستاروں سے آگے جہاں اور بھی ہیں، ابھی عشق کے امتحان اور بھی ہیں۔ میں تو آئندہ اسمبلی الیکشن کی تیاری کر رہا ہوں، اور میں نے لوگوں سے کہا ہے، کیونکہ میں خود الیکشن میں نہیں آیا ہوں، مجھے لوگوں نے اتارا ہے، اور لوگ چاہتے ہیں کہ ینگ نوجوان بے داغ لوگ آئیں، ایسے لوگوں کو چاہتے ہیں۔ اور آپ بانڈی پورہ میں جا کر دیکھیے، مجھ سے زیادہ DDC الیکشن میں کسی نے ووٹ نہیں لی ہیں پورے ڈسٹرکٹ میں۔ کیوں؟ وہ نوجوانوں کا جذبات، بزرگوں کی دعا، ماؤں کے وہ تمنا میرے ساتھ جڑی ہوئی ہیں، بہنوں کی تمنا جڑی ہوئی ہیں، اسی وجہ سے وہ لوگ نکلے تھے، اور انہی کے لیے ہم کچھ تعمیری کام کرنا چاہتے ہیں۔ ان کے جو آج تک جو استحصالی سیاست ہوئی، کسی کو نہ ہی ایجوکیشن پہ بات کی جا رہی ہے۔ ابھی آپ نے ٹرائبل کا کہا، میں اپنے ایریے میں جب جاتا ہوں، جو اوپر کے پہاڑی سکول ہیں اس میں 180 بچے ہیں، 2 ٹیچر ہیں۔ نیچے آ جائیے میدانی ٹاؤن، 40 بچے ہیں، 15 ٹیچر ہیں۔ تو یہ کب تک چلے گا؟ ان چیزوں کو میں نے اپنا سب کچھ چھوڑ کے، میں اپنی جو انرجی ہے، میں جو اپنی ایجوکیشن ہے، یہ سب ان چیزوں میں لگانا چاہتا ہوں کہ لوگوں کے جو ڈیولپمنٹ کے کام ہیں، جو تعمیر و ترقی کے کام ہیں، جو لوگوں کے احساسات اور جذبات جڑے ہوئے ہیں، جن کو آج تک ان کا حق نہیں پہنچا ہے، ان کو دلانے کی کوشش کریں۔ مصطفیٰ صاحب، آپ
JKPM کے جنرل سیکرٹری بھی ہیں، تو کہاں پہ کھڑا پاتے ہیں ابھی آپ JKPM کو؟ جس طرح سے ڈاکٹر شاہ فیصل کے دوارا ایک جو یہ مہم شروع کی گئی تھی، ان کے جانے کے بعد کتنا اثر جو ہے پارٹی پہ پڑا ہے؟ دیکھیے، پارٹی جو ہے یہ کسی ایک آدمی کے آنے اور جانے سے ختم نہیں ہوتی ہے۔ ڈاکٹر شاہ فیصل صاحب نے کیوں ریزائن دیا، کیسے دیا، اس میں نہیں جانا چاہتا ہوں، لیکن پارٹی پہ کوئی اثر نہیں پڑا ہے۔ پارٹی ویسے ہی موجود ہے، اور آپ دیکھ رہے ہیں جموں میں بھی ہمارا بہت اچھا کیڈر کھڑا ہے، کشمیر میں بھی ہے، اور انشاءاللہ آئندہ وقت میں آپ دیکھیں گے کہ باقی پارٹیوں کے مد مقابل ہم ہیں، اور ہم ایک جمہوری ماحول کو قائم کر کے اس وقت اوپر کی سطح پہ ہیں، اور اس کو لے کے آگے جانا چاہتے ہیں، کیونکہ لوگوں کا اعتماد ہمیں ملا ہے، لوگوں کا ساتھ ہمیں ملا ہے، اور وہ اس وقت بھی ان کا پیار ہمارے ساتھ ہے۔ لیکن گراؤنڈ پہ تو کہیں دکھ نہیں رہی ہے، اتنی مہنگائی ہے، بے روزگاری ہے، ان امپلائمنٹ ہے، کوئی پروٹیسٹ نہیں، کوئی مانگ نہیں اٹھ رہی ہے JKPM کی طرف سے۔ دیکھیے، JKPM نے مہنگائی نہیں کی ہے، یہ گورنمنٹ جو اس وقت موجودہ گورنمنٹ ہے اس نے مہنگائی بڑھائی ہے۔ JKPM نے آواز تو اٹھانی ہے نا۔ آواز ہم وقتاً فوقتاً اٹھاتے ہیں، اس وقت بھی اٹھا رہا ہوں۔ میں نے تو اس سے پہلے بھی آپ کو کہا، جو جتنی بھی آسمان سے بجلی گر رہی ہے وہ بیچارے غریب پہ گر رہی ہے۔ آپ دیکھیے پیٹرول 100 روپے لیٹر ہو گیا ہے، آپ دیکھیے ڈیزل کہاں پہنچ گیا، آپ دیکھیے گیس کہاں پہنچ گئی ہے، آپ دیکھیے آپ کے جموں میں 3 ٹول پلازا، جو جموں کل تک کہتے تھے یہ ایسی سٹی بنے گی کہ اس کی مثال دنیا میں، تو 3 ٹول پلازا ان کو ملے۔ یہاں ہمارا حق جتنا بنتا ہے، ہم ابھی طفل مکتب ہے ہماری پارٹی، تو ہم جتنے ہم میں زور و شور ہے اتنا تو ہم آواز اٹھا رہے ہیں، لیکن یہ سوال آپ ان پارٹیوں کو کرنا چاہیے، ان سے بھی پوچھنا چاہیے جو 70 سال سے سکتہ میں ہیں، جو اس وقت بڑے بلند دعوے کر رہے ہیں، وہ کیوں نہیں غریبوں کے لیے بات کر رہے ہیں؟ جن غریبوں نے ان کو کرسیوں پہ بٹھایا وہ اس کرسی کو کیوں بھول گئے، وہ ان غریبوں کو کیوں بھول گئے؟ تو ہم غریبوں کی آواز ہمیشہ بنے ہیں، بنتے ہیں، اور غریبوں، نوجوانوں اور مظلوموں کی آواز کا نام JKPM اور ڈاکٹر غلام مصطفیٰ خان ہے۔ جب میڈیا آپ کے پاس آئے گا تب آپ آواز اٹھائیں گے گراؤنڈ پہ یا روڈوں پہ؟ آپ ویسا کچھ بھی کوئی پروٹیسٹ یا اپنی جو غصہ ہے یا وہ ظاہر نہیں کریں گے؟ پریس کانفرنس کریں گے، میڈیا کرمیوں کو بلائیں گے، وہیں پہ آپ مطلب لوگوں کا ساتھ ہو گیا آپ کا؟ نہیں، شاید آپ اس چیز سے ناواقف ہیں، ہم لوگوں میں بھی جاتے ہیں، وہاں بھی ہماری آواز ہر جگہ اٹھ رہی ہے اس وقت۔ آپ میرے ساتھ آ جائیے سری نگر میں، آپ آ جائیے بانڈی پورہ میں، ہر جگہ لوگوں میں کے بیچ ہیں، اور بیچ میں رہ کے آواز اٹھا رہے ہیں، جموں پروونس میں۔ لیکن یہاں اگر ہم زیادہ پروٹیسٹ کریں گے تو یہاں ہمارے لیے دقت یہ ہے کہ ہم اف بھی کرتے ہیں تو ہو جاتے ہیں بدنام، وہ قتل بھی کرتے ہیں تو کوئی چرچا نہیں ہے۔ ہمیں کل کو کوئی ایکٹ لگایا جائے گا، نئے کچھ لوگ آ گئے ہیں، کیوں آواز اٹھا رہے ہیں؟ آواز تو پرانوں کو اٹھانی تھی، لیکن وہ خاموش ہیں، وہ اپنی مراد لے کے بیٹھے ہیں۔ اب ہم یہ نہیں کہ ہم ڈر گئے ہیں، لیکن ہم یہ کہتے ہیں ہم آواز اٹھائیں گے، لیکن اس وقت کی جو سچویشن ہے، ہر بندہ ڈرا ہوا ہے، سہما ہوا ہے۔ اگر میں پروٹیسٹ کر رہا ہوں، کہیں سے لا کے قانون کہیں تھوپ نہ دیا جائے، کہیں مجھے، تو اس وجہ سے یہ نہیں کہ ہماری پارٹی پروٹیسٹ نہیں کر رہی ہے، ہم پروٹیسٹ کر رہے ہیں، اور میڈیا کے ذریعے سے بھی، لوگوں میں بھی جا کے، اور ہم آپ کے چینل کے وساطت سے LG صاحب سے کہتے ہیں ان چیزوں پہ نظر ثانی کیجئے۔ غریبوں کا جو اس وقت غریبوں پر جو تلوار گری ہوئی ہے، اس کے لیے آپ مرکز سے بات اٹھائیے کہ کم سے کم کسانوں کے KCC لون معاف کیے جائیں، ٹرانسپورٹ جو پچھلے اتنے عرصے سے بیٹھے تھے ان بیچاروں کا سوچا جائے، جو مزدور ہیں ان کا سوچا جائے۔ اور اگر ایسا نہیں ہوگا، اس وقت آپ دیکھیے ہمارے جو ٹرائبل سے تعلق رکھتے تھے ان لوگوں کی بجلی فیس جو تھی وہ 110 روپے تھی، دوسروں کی 300 تھی، وہ 300 والی اس وقت 600 بن گئی، 110 والوں کی 375 بن گئی، 370 بن گئی۔ تو اگر یہی طریقہ کار رہا، جو بندہ دن کو 300 روپے کی مزدوری کرتا ہے اس کو 100 روپیہ 110 روپے دینے کی طاقت نہیں تھی، آپ اس سے اس وقت نکال رہے ہیں، اور جو آپ کی سرکاری بلڈنگوں میں کروڑوں کی بجلی فیس بقایا تھا اس کو آپ نہیں لے رہے ہیں، آپ کہہ رہے ہو گورنمنٹ خسارے پہ۔ اس وجہ سے ہم نے یہ زیادہ فیس کر دی۔ جب ہم بات کرتے ہیں، میں نے جب بات کی اپنے جو ضلع کے آفیسر حضرات ہیں، ضلع کے ذمہ داران ہیں، PDD کے ایگزن وغیرہ، انہوں نے کہا گورنمنٹ خسارے پہ چل رہی ہے۔ خسارہ غریبوں پہ آ گیا، امیروں سے۔ آپ جہاں آپ کی بلڈنگیں بنی ہوئی ہیں، جہاں کروڑوں بل بقایت ہے، جہاں سرکاری اکاموڈیشن ہیں، وہاں ایسے ہی ہے، اس سے کوئی نہیں لے رہا ہے۔ لیکن غریب کی فیس 110 سے 375 کر دی گئی، 375 والوں کی 600 کر دی گئی، اور یہ جو چیزیں ہیں ان میں کمی کی جائے۔ ادروائز غریب پہلے ہی کووڈ اور باقی جو چیزیں تھیں ان سے دبا تھا، آئندہ اس طرح دبانے کی کوشش نہ کی جائے۔ ہمیں آکسیجن کی ضرورت ہے، آکسیجن دیا جائے۔
JKPM کو کس بات کا ڈر ہے؟ آپ نے کہا ڈر نہیں ہے، قانون تھوپے جاتے ہیں. اپنی پارٹی کو ابھی 1 سال کچھ دن ہو گئے ہیں، وہ ان کے وہاں پہ جوائننگ بھی ہو رہی ہے، وہ پروٹیسٹ بھی کر رہے ہیں، وہ 4G پہ بھی ان کے دوارا بات کی گئی، پردھان منتری تک وہ ملے، سب چیزیں ہو رہی ہیں. تو JKPM کو کس بات کا ڈر ہے؟ کیا قانون ان کے لیے نہیں ہے؟ کیا قانون ان پہ نہیں تھوپے جا سکتے ہیں؟ یا باقی کانگریس PDP بھی کر رہی ہے پروٹیسٹ، ان پہ نہیں تھوپے جا سکتے ہیں؟ نہیں JKPM کو ڈر کسی کا نہیں ہے. ہم یہ کہہ رہے ہیں حکومت سے مطالبہ کر رہے ہیں، جو کشمیر کے اندر جوان ڈرے ہوئے ہیں اس وقت. JKPM نہیں ڈری ہے، جوان ڈرے ہوئے ہیں. جو جوان ایک اپنے آپ کو احساس کمتری کا شکار کیے ہوئے ہیں، ان کے ساتھ دوستانہ ماحول بنایا جائے، ان کو لے کے آگے چلا جائے. باقی رہا جو آپ جن پارٹیوں کا نام لیتے ہو، میں اس چیز میں نہیں جانا چاہتا ہوں. کچھ لوگ بہت قریب رہ کر بھی پھر لوگوں میں آ کے ڈرامہ کرنا ان کو اچھا لگتا ہے. ہم ڈرامہ نہیں، ہم فیکٹ پہ بات کرتے ہیں. جی، اب کیا میسیج رہے گا آپ کا عام جنتا کے لیے؟ عام جنتا کے لیے یہ میسیج رہے گا کہ JKPM جو ہے، اس کا نام جموں کشمیر عوامی تحریک ہے، اور عوامی تحریک جو ہوتی ہے یہ عوام کی ہے. عوام نے اس سے پہلے بھی، خصوصاً میں اپنا کہوں، میں ان لوگوں کا شکریہ بھی ادا کرتا ہوں. میں DDC سب سے زیادہ جس نے وہاں سے ووٹ حاصل کیے وہ میں نے کیے ہیں. میں ان سے یہ کہتا ہوں آپ پر امید رہیے، انشاءاللہ سب کچھ ٹھیک رہے گا، اور ہم جہاں تک ہو سکے گا ہم لڑیں گے اور آپ کے حقوق حاصل کرنے کی کوشش کریں گے. چلیں، شکریہ ہمارے سے بات. تھینک یو. تو یہ تھے ہمارے ساتھ مصطفیٰ خان صاحب، جو کہ JKPM کے جنرل سیکرٹری ہیں اور DDC کونسلر بھی جیت کے آئے ہیں، اور اپنے ویوز ہمارے ساتھ سانجھا کر رہے تھے. میں عارف اعظم اڈینگ، کیمرہ مین شاہ نواز کے ساتھ.